واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 211 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ صلاح الدین ایوبی میرے دادا کا قاتل ہے، میرے باپ کا قاتل ہے، میرے تخت و تاج کا غاصب ہے۔ اب راز کھل گیا ہے، انتقام لو، غیرت مند مرد انتقام لیا کرتے ہیں۔ ناظرین، وہ سپاہی جسے حشیش کھلا دی گئی تھی اور جس پر نشہ طاری کر دیا گیا تھا، وہ اپنے عظیم بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے راضی ہو گیا۔ وہ سپاہی طلسماتی ماحول میں گھومتے پھرتے یہی ورد کرتا رہا: صلاح الدین ایوبی میرے دادا کا قاتل ہے، میرے باپ کا قاتل ہے، میرے تخت و تاج کا غاصب ہے، میری محبت کا قاتل ہے، میری قسمت کا قاتل ہے۔ ناظرین، پھر یوں ہوا کہ اس کی نظروں کے آگے صرف صلاح الدین ایوبی رہ گیا۔ وہ اسے چلتا پھرتا نظر آتا تھا، سپاہی ہاتھ میں خنجر لیے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، مگر قتل کا موقع نہیں ملتا تھا۔ سپاہی کو لڑکی نظر آ گئی، وہ پنجرے میں بند تھی۔ صلاح الدین ایوبی پنجرے کے پاس کھڑا قہقہے لگا رہا تھا۔ لڑکی سپاہی کو دلکش ادا اور مظلوم نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر سفاکی اور بربریت کے سائے گہرے ہوئے جا رہے تھے۔ سپاہی کی زبان خاموش ہوتی تھی تو اسے فضا سے سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں: صلاح الدین ایوبی میرے دادا کا قاتل، میرے باپ کا قاتل۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں اپنے مشیروں اور اعلیٰ فوجی حکام سے جنگ کی باتیں کر رہا تھا۔ جاسوس جو نئی اطلاع لائے تھے، جن کے مطابق اپنے پلان پر نظر ثانی کر رہا تھا، اور اس وقت یہی محافظ سپاہی باہر پہرے پر کھڑا تھا جسے سیاہ ریش بزرگ نے نئی دنیا دکھائی تھی۔ مشیر وغیرہ بہت دیر بعد کمرے سے نکلے اور سلطان ایوبی اکیلا رہ گیا۔ ناظرین، سپاہی کمرے میں چلا گیا اور اس نے تلوار سونت کر کہا: تم میرے دادا کے قاتل ہو، میرے باپ کے قاتل ہو۔ سلطان ایوبی نے چونک کر اسے دیکھا: اسے آزاد کر دو، وہ میری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے قہر اور غضب سے سلطان ایوبی پر تلوار کا وار کیا۔ سلطان خالی ہاتھ تھا، وہ پھرتی سے وار بچا گیا۔ اس نے باڈی گارڈ کے کمانڈر کو آواز دی اور لپک کر اپنی تلوار اٹھا لی۔ سپاہی نے اور زیادہ غضبناک ہو کر اس پر حملہ کیا۔ اگر اس کے مقابلے کا تیغ زن سلطان ایوبی نہ ہوتا تو اس تجربے کار سپاہی کا وار خالی نہ جاتا۔ سلطان ایوبی نے اس کے وار صرف روکے اور وار ایک بھی نہ کیا، اور جب کمانڈر دوڑتا اندر آیا تو سلطان ایوبی نے اسے کہا: اس پر وار نہ کرنا، زندہ پکڑو اسے۔ سپاہی نے گھوم کر کمانڈر پر وار کیا۔ اتنے میں 3-4 باڈی گارڈز اندر آ گئے۔ سپاہی کے قہر کا یہ عالم تھا کہ اس نے تلوار کے وار پہ وار کر کے کسی کو قریب نہ آنے دیا۔ وہ چونکہ سلطان ایوبی کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اسی کی طرف لپکتا اور للکارتا تھا: تم میرے دادا کے قاتل ہو، میرے باپ کے قاتل ہو، میرے تخت و تاج کے غاصب ہو۔ ناظرین، آخر کار اس کو پکڑ لیا گیا، اس سے تلوار چھین لی گئی۔ زندہ باد میرے محافظ! سلطان ایوبی نے غصے کا اظہار کرنے کی بجائے اسے خراج تحسین پیش کیا اور کہا: سلطنت اسلامیہ کو تم جیسے تیغ زنوں کی ضرورت ہے۔ باڈی گارڈ کمانڈر اور دوسرے سپاہی حیران تھے کہ یہ قصہ کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے کمانڈر سے کہا: طبیب کو اور حسن بن عبداللہ کو فوراً بلاؤ۔ سپاہی کو 4 باڈی گارڈ نے جکڑ رکھا تھا اور وہ چلا رہا تھا: یہ میری محبت کا قاتل ہے، یہ میری قسمت کا قاتل ہے۔ ایک باڈی گارڈ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، لیکن سلطان ایوبی نے کہا: اسے بولنے دو، ہاتھ ہٹا لو۔ اس نے سپاہی سے کہا: بولو میرے دوست، بتاؤ تم مجھے
کیوں قتل کرنے لگے تھے؟ اسے آزاد کر دو۔ سپاہی نے چلا کر کہا، تم نے اسے پنجرے میں بند کر رکھا ہے، حضرت نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں قتل نہیں کر سکوں گا، آؤ میرا مقابلہ کرو۔ بزدلوں کی طرح اپنے آدمیوں کو اپنی جان بچانے کے لیے تم نے بلا لیا ہے، تلوار نکالو، میری تلوار مجھے دو، میدان میں آؤ۔ سلطان ایوبی اسے بڑی غور سے دیکھتا رہا۔ باڈی گارڈ سلطان ایوبی کے اس حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ اس سپاہی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اس کا جرم معمولی نہیں تھا، اس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اگر سلطان ایوبی بے خبری میں بیٹھا ہوتا یا وہ اس محافظ کو اندر آتے دیکھ نہ لیتا تو اس کا قتل ہو جانا یقینی تھا، مگر سلطان ایوبی نے اسے قید میں ڈالنے کا حکم نہ دیا۔ ناظرین، محافظ ہذیانی کیفیت میں بول رہا تھا، اتنے میں طبیب آ گیا اور اس سے ذرا دیر بعد حسن بن عبداللہ آ گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ گھبرا گیا، اسے لے جائیں۔ سلطان ایوبی نے طبیب سے کہا، یہ غالباً اچانک پاگل ہو گیا ہے، یہ آج ہی 4 روز چھٹی کاٹ کر آیا ہے۔ باڈی گارڈ کمانڈر نے کہا، جب سے آیا ہے خاموش ہے، اسے گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ طبیب بھی ساتھ چلا گیا۔ سلطان ایوبی نے حسن بن عبداللہ کو بتایا کہ اس سپاہی نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ حسن بن عبداللہ نے اس شک کا اظہار کیا کہ یہ فدائی ہوگا۔ سلطان ایوبی نے کہا کہ یہ سپاہی کسی وجہ سے دماغی توازن کھو بیٹھا ہے۔ حسن بن عبداللہ کو سلطان ایوبی نے کہا کہ اس کے متعلق اچھی طرح چھان بین کی جائے۔ بہت دیر بعد طبیب سلطان ایوبی کے پاس آیا اور انکشاف کیا کہ اس سپاہی کو کئی روز مسلسل نشے کی حالت میں رکھا گیا ہے اور اس پر عمل تنویم یعنی ہپنوٹزم کیا گیا ہے۔ طبیب نے اس کی سانس سونگھ کر معلوم کر لیا تھا کہ اسے نشہ آور چیزیں کھلائی یا پلائی گئی ہیں۔ اس نے سلطان ایوبی کو بتایا، یہ عمل طب کے لیے کوئی عجوبہ نہیں، اس کا موجد حسن بن صبا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے ایک نشہ اور شربت تیار کیا تھا جس میں یہ اثر تھا کہ جو پی لے اسے نہایت حسین اور دل نشین مناظر نظر آتے تھے۔ اس کیفیت میں اس کے کان میں جو بات ڈالی جائے وہ اسی کو حقیقی روپ میں دیکھنے لگتا تھا جو دراصل تصور ہوتا تھا۔ حسن بن صبا نے اسی نشے اور عمل تنویم کی بنیادوں پر ایک جنت بنائی تھی جس میں داخل ہونے والے وہاں سے نکلنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ وہ منہ میں مٹی اور کنکریاں ڈال کر سمجھتے تھے کہ مرغن کھانے کھا رہے ہیں، کانٹوں پر چلتے تو سمجھتے تھے کہ مخپل پر چل رہے ہیں۔ حسن بن صبا تو مر گیا، اس کا یہ شربت اور عمل پیچھے رہ گیا، اس کا گروہ قاتلوں کا گروہ بن گیا۔ اپنے مقاصد کے لیے یہ گروہ حسین لڑکیوں اور اس شربت کا استعمال کرتا ہے۔ اس سپاہی کو آپ کے قتل کے لیے اس عمل کا شکار بنایا گیا ہے۔ طبیب نے یہ تشخیص کر کے سپاہی کو دوائیاں پلا دی تھیں جنہوں نے اس کی ہذیانی کیفیت پر قابو پا لیا تھا اور وہ گہری نیند سو گیا تھا۔ حسن بن عبداللہ نے پہلے ہی طبیب سے معلوم کر لیا تھا کہ یہ سپاہی اپنی حقیقی حالت میں نہیں، وہ سراغ رساں تھا۔ اس نے باڈی گارڈوں سے معلوم کر لیا کہ یہ سپاہی 4 روز کی چھٹی پر گیا تھا، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں کہ اس نے چھٹی کہاں گزاری ہے۔ ناظرین، شہر میں ناگوں والے قلعے کے متعلق جو باتیں مشہور ہو گئی تھی وہ حسن بن عبداللہ تک اس کے جاسوسوں کے ذریعے پہنچی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ قلعے میں ایک بزرگ نمودار ہوا ہے جو غیب کا حال بتاتا اور مرادیں پوری کرتا ہے۔ حسن بن عبداللہ نے ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ اس قسم کے بزرگوں اور پیروں پیغمبروں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی اور مسلمان مجاہدین کے ہاتھوں یہ سب کذاب قتل ہوتے رہتے تھے۔ مجذوب اور دیوانے آدمی کو بھی لوگ برگزیدہ انسان کہہ کر ان سے مرادیں پوری کرانے لگتے تھے۔ حسن بن عبداللہ کو ایک جاسوس نے بتایا کہ اس
نے ایک سیاہ ریش آدمی کو 2 بار قلعے کے اندر جاتے دیکھا ہے۔ ناظرین، قلعے کے ارد گرد گھومنے پھرنے والوں سے پوچھ گچھ کی گئی تو ایک آدمی نے بتایا کہ سیاہ داڑھی اور سفید چغے والا ایک آدمی قلعے کے اندر آتا جاتا دیکھا گیا ہے۔ ایسی چند شہادتیں حاصل کر کے حسن بن عبداللہ نے سورج غروب ہونے سے پہلے فوج کے ایک دستے سے چھاپا مارا۔ مشعلیں ساتھ تھی، قلعہ اندر سے کچھ پیچیدہ سا تھا، گری ہوئی دیواروں اور چھتوں کا ملبہ بھی تھا، کئی کمرے سلامت تھے۔ فوجیوں کو ہر طرف پھیلا دیا گیا۔ کسی گوشے سے شور اٹھا، کچھ سپاہی ادھر دوڑے گئے، وہاں 2 سپاہی پڑے تڑپ رہے تھے، ان کے سینوں میں تیر اترے ہوئے تھے۔ کہیں سے 3-4 تیر آئے، 3-4 سپاہی اور گر پڑے۔ بعض سپاہی اس ڈر سے پیچھے ہٹ آئے کہ یہاں کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ جن بھوت ہوں گے۔ ناظرین، حسن بن عبداللہ حقیقت پسند آدمی تھا۔ اس نے سپاہیوں کو حوصلہ بڑھایا اور انہیں بتایا کہ یہ تیر انسانوں کے چلائے ہوئے ہیں۔ اس نے گھیرے کی ترتیب بدل دی اور گھیرا تنگ کرنے لگا۔ وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، کہیں سے 2-4 تیر آتے اور 2-4 سپاہی زخمی ہو جاتے تھے۔ حسن بن عبداللہ نے فوج کا ایک اور دستہ منگوا لیا۔ رات گہری ہو گئی تھی، بے شمار مشعلیں منگوا لی گئی۔ ایک دستے کا کمانڈر اس کمرے تک پہنچ گیا جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی پر قاتلانہ حملہ کرنے والا سپاہی آتا رہا تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 212 میں دیکھنا مت بھولیے۔